فرمایا کچھ لوگوں کا زعم ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تحاکم الی الطاغوت کا۔ یریدون، کیا ان کا ارادہ ہے؟ طاغوت سے فیصلہ کرانے کا۔ حکم کن کو مانتے ہیں؟ طاغوت کو۔ یریدون، یریدون یہ اس آیت میں ایک قاعدہ ہے کہ مذمت کس کی ہوگی؟ جو طاغوت سے فیصلہ کرے اپنے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اپنے عقیدے کے تحت، وہ قابل مذمت۔ اگر کوئی مکرہ یا مجبر ہے، جسے مجبور کیا گیا ہو، اکراہ کے ساتھ کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے کہ اکراہ کے ساتھ فیصلہ وہ کرانے پر مجبور ہو، تو اکراہ کی شکل الگ ہے۔ اکراہ قابل معافی، ان اللہ عفا عن امتی النسیان بما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ میری امت سے نسیان کو معاف کر دیا، اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے، جس میں ان کو اکراہ کا سامنا کرنا ہو، وہ قابل معافی۔ تو یریدون میں ارادہ کو عمل دخل ہے، اپنے ارادے سے، اپنی فکر سے پوری ان کو آزادی ہے، اور وہ تحاکم الی طاغوت کرتے ہیں اور طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں۔ یہاں طاغوت سے کون سی عدالت مراد ہے؟ وہ عدالت جو اللہ کے قانون سے فیصلہ نہ کرے، بلکہ وضعی دستور اور وضعی قانون، خود ساختہ قانون سے فیصلے کرے۔ اللہ رب العزت کے قانون کے مقابلے میں یہ قانون طاغوت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکم ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو حکم مانو گے یا کوئی حکم بنے گا، وہ طاغوت ہوگا۔ وقد امروا یکفروا بہ، جبکہ حکم کیا دیا گیا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرو، طاغوت کے ساتھ کفر کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ طاغوت اور اس کے فیصلے کا انکار واجب ہے۔ وقد امروا، یہ امر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو اور طاغوت کے ساتھ کفر کرو۔ غیر اللہ کا قانون یا غیر اللہ جو اپنے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس کے کفر اور انکار کا حکم۔ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان کا کیا ارادہ ہے کہ لوگوں کو خوب گمراہ کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے فیصلے کے ماں سوا جو بھی قوانین ہوں گے، جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ شیطان کی وحی، یرید الشیطان، وہ شیطان کی وحی قرار پائیں گے۔ اور اللہ کا قانون صرف وہی ہے جو وحی الہی کتاب و سنت کی شکل میں، اس کے ماں سوا جو بھی قوانین ہوں گے، جو بھی حکم ہوں گے، وہ شیطان کی وحی اور وہ شیطان کے وساوس ہوں گے۔ تو بہرکیف یہ توحید کا اہم شعبہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم مانا جائے اور اسی کے فیصلے کو نافذ کیا جائے، اسی کے فیصلے کو قبول کیا جائے، اور اس کے سوا جو بھی فیصلہ ہو وہ تحاکم الی الطاغوت ہوگا، جس کا انکار ضروری ہے اور جس سے بچنا ضروری ہے۔ جی